تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور معبود برحق ہے۔ تمام مخلوقات کو صرف اسی ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، جو عرش پر مستوی ہے، تمام کی حاجات اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے، جس نے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دے کر کے بھیجا ہے جو تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور ایسے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام باطل ادیان پر غالب کر دے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ آج کے اس خطبے میں ہمیں اپنی اصلاح سے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کے لیے اور پھر آپ سبھی کے لیے اور جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہم چونکہ خاندانی طور پر مسلم گھرانے میں ہیں، ہماری پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی ہے، تو ہمیں حقیقی معنوں میں اسلام کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اسلام کی اہمیت، اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت اس آدمی سے پوچھیں جو بت پرستی کے اندر مشرکانہ ماحول میں اپنی آنکھیں کھولا ہو، جو کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے خاندان میں، اور ایسے خاندان میں جو کفر و شرک کو پھیلانے کے سردار ہو، اس گھرانے میں پیدا ہوا ہو، اور پھر اس کو اسلام سمجھ میں آیا ہو، اس کو حق بات سمجھ میں آئی ہو، تو پھر آپ اس سے اس کی قدر پوچھیں۔ اسلام یہ ایسا دین ہے جو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب آنے والا ہے، اور اس کے لیے کافر گرچہ کہ کتنا ہی ناپسند کرے، گرچہ کہ مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو کیا چیز عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، أَن يَهْدِيَهُ، کہ اس کو ہدایت دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کی باتیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین تنگی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں ٹیڑھا پن رکھ دیتا ہے اور وہ پریشانی کی حالت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ اللہ کے راستے پر، ہدایت پر کون ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، اللہ نے فرمایا أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ جس کے دل کو، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ کی جانب سے عطا کیے ہوئے نور پر ہے، تو کتنا بہترین اور خوش نصیب انسان ہے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम फिल जाहिलिया खियारुकुम फिल इस्लाम, तुम में के जो लोग जाहिलियत में बेहतरीन ऊंचे मकाम और मर्तबों पर फाइज थे, वो इस्लाम में भी बेहतरीन मकाम और मर्तबे पर फाइज रहेंगे इज़ा अफ़क़हू, जब वो दीन इस्लाम को समझ जाए। ये कुछ बुनियादी आयात और तमहीदी बातें थी। आज के इस खुतबे में हम इस्लाम की हक़ानियत को लोगों ने किस तरीके से समझा और फिर उसके बाद उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की उससे मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को बखूबी जानता है कि कौन हिदायत के मुस्तहिक़ है और कौन मुस्तहिक़ नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं लोगों को हिदायत से नवाज देता है जो अल्लाह की जानिब रुजू करते हैं, जो हिदायत के मुतलाशी हैं, जो हिदायत चाहते हैं, जो हक़ चाहते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाता है। और जो हिदायत नहीं चाहते बल्कि ज़िंदगी गुजर रही है ऐसे ही गुजारते चले जाते हैं। जानवरों के जैसी ज़िंदगी, सुबह होती है, शाम होती है और अपने दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होती है, उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ईमान और हिदायत नसीब नहीं फरमाता। अल्लाह ताला उसी को हिदायत देता है जो हिदायत के लिए कोशिश करता है। अल्लाह ने फरमाया वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है जो मेरी तरफ रुजू करता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले को अल्लाह ताला हिदायत देता है। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु जो रूम के रहने वाले थे, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु जो हबशा के रहने वाले थे, और फारस के रहने वाले सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, कैसे सहाबियाँ, किस तरीके के बेहतरीन शख्सियात हैं ये, जो दूर दराज इलाके के रहने वाले। अल्लाह ने उन्हें ईमान से नवाजा, अल्लाह ने उन्हें हिदायत के लिए चुन लिया। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जो आतिश परस्त खानदान में पैदा हुए, आग की पूजा करने वाले घराने में पैदा हुए, लेकिन उनके दिल में ईमान की रमख थी, उनके दिल में ईमान के लिए कोशिश थी, हिदायत के लिए उनके दिल में तलाश थी। वो ईसाई लोगों के पास गए, उनसे पूछा, लेकिन वहां पर भी उनको इत्मीनान नसीब नहीं हुआ। और फिर यहूदियों के पास गए, उनसे पूछा, लेकिन वहां पर भी उन्हें सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये सुन रखा था कि आखिरी नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी आने वाले हैं, उसकी पैरवी ही में दुनिया की कामयाबी है, उसकी पैरवी ही में आखिरत की कामयाबी है। तो आखिरी नबी के बारे में जब उन्होंने अरब के बाद कबाइल से सुना कि आखिरी नबी की बिअसत हो चुकी है, तो फारस से दर बदर की ठोकरें खाते हुए, फारस के इलाके से निकलते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हैं और फिर आपकी बातों को सुनने के बाद नबी के ऊपर ईमान ले आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ईमान के लिए, हिदायत के लिए चुन लिया था। वहीं आप देखें कुछ ऐसे भी घराने थे जो नबी के घराने से ताल्लुक रखने वाले थे, जिनका रिश्ता नबी से था, जिन्होंने नबी की परवरिश की थी, जिन्होंने नबी की कफालत की थी, लेकिन वो ईमान कबूल करना नहीं चाहते थे। आखिर वक्त में भी जब उनसे कहा गया कि चचा जान मेरे कान में एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह के पास आपके लिए सिफारिश करूंगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, अना अला मिल्लति अबी, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मरता हूं। ये ईमान बहुत बड़ी नेमत है। हमें चूंकि मुस्लिम घराने में हम पैदा हुए हैं, इसकी अहमियत और इसकी कदर और कीमत हमें नहीं मालूम। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु तलाश करते हुए आए, नबी की पहली मुलाकात में ईमान कबूल कर लिए। सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी तरीके से मक्का के रहने वाले लोग जैसे खब्बाब इब्न अर्त रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कैसे सहाबा और सहाबियात हैं जिनको ईमान लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें दी गई, परेशानियों में मुबतला किया गया, लेकिन सिर्फ उनसे एक मुतालबा किया गया कि ईमान से फिर जाओ, ईमान से फिर जाओ, ये तकलीफें हट जाएंगी। लेकिन उस मौके पर भी वो क्या कहते, अल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है, अल्लाह अकेला है। आज हमारे पास तौहीद के लिए कोई अहमियत नहीं है। सहाबा ने अपनी जान की कुर्बानियां पेश करके इस तौहीद को हम तक पहुंचाया है। आज शिर्क का बोलबाला हो रहा है,
جگہ جگہ ہر چوراہے پر، ہر گلی، ہر نگر چوکر پر آپ کو شرک کے اڈے نظر آئیں گے، اور ہم اس کو دیکھ کر کے خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور پھر ہم صرف ہمارے اندر اتنی غیرت بھی باقی نہیں رہی کہ ہم اس کو برا سمجھیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی رہتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، لیکن کبھی ہم ان کو توحید سمجھاتے نہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر وہ ایمان سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں توحید کی اہمیت لانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو منتخب کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں کتنا ممتاز بنا دیتا ہے، کتنے عظیم شان اور مرتبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فائز کر دیتا ہے۔ یوپی کے اندر اعظم گڑھ کا ایک قصبہ تھا، اس قصبے کے چودھری گھرانے میں ایک شخصیت جن کا نام بانکے لال یا بانکے رام، یہ ان کا نام تھا، چودھری گھرانے کے کٹر مشرک گھرانے میں، کفر کے گھرانے میں پیدا ہوئے، اور وہ اپنے خاندان کے اکلوتے ایک بیٹا، باقی پورے ان کی بہنیں تھیں۔ وہ ہندی کے ماہر تھے، پڑھنے لگے، اور جب کالج میں آئے تو شبلی کالج کے اندر جو اعظم گڑھ کے اندر ہے وہاں پر پڑھنے لگے، اور پھر اس دوران ان کے جو ساتھی تھے کالج کے وہ مسلم تھے، مسلمانوں میں ان کی دوستی تھی۔ یہاں پر یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی ہم میں سے بہت سارے نوجوان کالجز میں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں جو غیر مسلم اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن دیکھیے ہماری زندگی کیسے ہونا اور ان کی زندگی کیسے تھی۔ جب وہ اپنے دوستوں سے جو کہ مسلم تھے ان سے اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان کو ایک کتاب ملی جس کے اندر صرف ایک آیت ان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس سچا دین اور پسندیدہ دین تو صرف اسلام ہے۔ یہ آیت ان کو ملی، اس کا ترجمہ انہوں نے سنا، ان کے دل میں ایک جستجو پیدا ہو گئی، اور وہ اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کو باطل ثابت کرنے کے لیے لکھنا شروع کیے، اور اس کے لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ہم اس کے بارے میں معلوم کر لیں، اور اسلام کو بگاڑ کر پیش کرنے کے لیے انہوں نے کس کا سہارا لیا، کن سے باتیں معلوم کی، اپنے جو مسلم دوست تھے ان سے جو کچھ باتیں معلوم ہو جاتی اسی کو بنیاد بنا کر کے اسلام کے خلاف لکھنا انہوں نے شروع کیا۔ لیکن ان کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ میں کس طریقے سے اسلام کو بدنام کروں اور پوری طریقے سے اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں، لیکن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات نہ ملے۔ اب اسلام کے بارے میں جب لکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا تو پھر اپنے پنڈتوں سے انہوں نے رجوع کیا، پنڈتوں سے جا کر کے پوچھتے کہ یہ میرے مسلم دوست یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اسلام کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا بات صحیح ہے؟ تو کوئی بھی کسی بھی پنڈت کے پاس، پجاری کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں، تشفی بخش جواب نہیں ملتا، پریشان نہیں یہ نہیں کچھ نہ وہ، بس یہ ہمارا ہے خاندانی چلتے آ رہا، بس ایسے چلتے رہو۔ وہی مسلمان کے پاس آئے، مسلم دوست سے پوچھے یا مسجد کے امام سے پوچھے، تشفی بخش جواب ملتا، اطمینان بخش جواب ملتا، مطمئن ہو جاتے۔ تو یہیں سے ان کے دل میں ایک کروٹ بدلی، ان کے دل میں ایک دوسری راہ پر جانے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ لکھنے سے پہلے اسلام کے بارے میں صحیح بات جان لوں۔ پھر اس کے بعد ان کو کسی نے کہا کہ آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہندی میں اس کا قرآن ہے، ہندی میں ترجمہ ہے، اس کو پڑھیے۔ قرآن کریم کا ترجمہ ان کو ہندی میں دیا گیا۔ اب اس کے بعد چونکہ ان کے دل میں تڑپ تھی کہ اسلام کے خلاف لکھوں، اس جذبہ تھا کہ اسلام کو بدنام کروں، اسلام کے خلاف لکھوں، اب اس کے بعد پڑھنے لگے۔ قرآن کریم کا ترجمہ انہوں نے ہندی میں پڑھا،
پڑھتے گئے، جتنے بھی سوالات اسلام کے بارے میں تھے، یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان کے دل میں جو جو باتیں بٹھائی گئی تھی، وہ تمام باتوں کا جواب انہیں کتاب کے اندر، قرآن کریم کے ترجمے کے اندر ان کو نظر آنے لگا، اور اس کے جوابات ان کو ملتے چلے گئے۔ اور یہ جو شخص تھے 1943 میں اعظم گڑھ کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر جب انہوں نے یہ جستجو آگے کی، پڑھنے لگے قرآن کے ترجمے سے انہیں تمام باتیں سمجھ میں آ گئی۔ سمجھ میں آنے کے بعد وہ اپنے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کرنے کا ارادہ کر لیے۔ اپنے اسلام قبول کرنے کا جو ارادہ تھا اس کے اعلان کا ارادہ کر لیے، لیکن وہاں پر ان سے کہا گیا کہ نہیں، حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں، آپ ابھی اپنے اسلام کو چھپائے رکھیں۔ لیکن گھر ان کا مشرک کفر گھر میں وہ رہتے، جیسے ہی اذان ہوتی وہ اس محلے سے نکل کر کے مسجد آتے، نماز پڑھتے باجماعت، اور پھر اپنے گھر جاتے۔ ہم مسلم گھرانے میں ہیں، مسلم ماحول میں ہیں، کتنی مرتبہ ہمارے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پہنچتی ہے۔ کیا مجال ہے مسلمانوں کی کہ اپنے گھر سے اذان ہونے پر فوری نکل کر کے آئیں۔ آج ہماری حرکت دیکھیے، آپ ہماری حالت دیکھیے۔ کیوں بھائی؟ ہم مسلم گھرانے میں مسلمان، ہم مسلمان، کئی کے مسلمان، کہاں کے مسلمان؟ وہ جو شخص ابھی اسلام کو سمجھا ہے، پورے ماں باپ، پورا خاندان، پورا قبیلہ اس کے اسلام کے خلاف ہے، وہ اس گھر سے نکلتا ہے اذان سن کر کے اور نماز پڑھ کر کے پھر اپنے گھر میں جاتا ہے۔ ماں باپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کئی طرح کی کوشش کی، پنڈتوں کے پاس لے گئے اور کہا کہ نہیں، اس کے اوپر جنتر منتر کرو، اس کو جادو جن ہو گیا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ بہت کوشش کر لیے، کہا کہ نہیں، اس کے اوپر جن وغیرہ کچھ نہیں، اس کا علاج کراؤ، بھیج دیے۔ اور پھر اس کے بعد ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، تنگ آ گئے کہ آخر کس طریقے سے اس کو اسلام سے ہٹائیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ماں باپ سے حد درجے محبت تھی، ماں باپ سے حد درجے محبت تھی، بھائی بہنوں سے حد درجے محبت تھی، لیکن وہ بھوکے پیاسے کئی دن ان کے سامنے بلک رہے، سسک رہے ہیں، لیکن یہ اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ واقعہ بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ جب وہ اسلام قبول کیے تو ان کی ماں نے کہا کہ میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گی، میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک کہ اے سعد تم اسلام سے نہ پھر جاؤ۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خاموش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر ابھاریں تو تم ان کی بات نہ ماننا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ شرک میں کسی کی بات نہ ماننا، کفر کے لیے کسی کی بات نہ ماننا، لیکن اللہ نے کہہ دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ یعنی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے جا کر کے کہتے ہیں کہ اے میری امی جان، آپ جتنی چاہیں پریشانی میں مشکل میں رہیں، میں اسلام سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں پر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جن کا نام بانکے رام یا بانکے لعل تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کا نام امام الدین رکھا گیا۔ ان کے ماں باپ ان کے لیے اس طریقے کا عمل شروع کر دیے کہ ان کو اسلام سے پھیریں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں اور برابر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد پھر ان کو دیکھو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے اور جس کو اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لینا چاہے، کہاں سے کس گھرانے سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ ہم بھی شہر میں رہتے ہیں، ہم بھی ایک گھرانے میں رہتے ہیں، ہم بھی ایک اچھے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے دین کی کون سی خدمت اور کس طریقے سے لیتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہاں کہتے سلمان فارسی کہاں لایا اور کس طریقے سے ان سے دین کی خدمات لیا، کہاں کہتے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کتنی شان ان کی بلند کر دی، مؤذن رسول کہلائے۔ صہیب رضی اللہ عنہ جو روم کے رہنے والے تھے، صحابی رسول کہلائے۔ تو یہ بھی ان کے گھر والے بھی ان کو اب ٹارچر کرنا شروع کر دیے۔ جب ان سے نہیں ہو سکا تو ایک سماج کے حوالے ان کو کر دیا گیا۔ اس سماج کی ذمہ داری تھی، اس تنظیم کی، اس یونین کی یہ ذمہ داری تھی کہ اسلام سے پھیرنے کے لیے کوشش کریں، سمجھائیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھے تو سختی کریں گے۔ سختی کرنے کے بعد بھی اگر نہ مانے تو کیا کرنا؟
یہ تنظیم کے لوگوں نے ماں باپ سے پوچھا تو کہا کہ قتل کر دو. دیکھیے قتل کر دو. ماں باپ خود اس تنظیم کے حوالے کر دیے, قتل کر دو. اور اس آدمی کو, اس نوجوان کو ان کی آفس تک بھی لے جایا گیا. جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے, دنیا کے لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو. آفس تک پہنچنے کے بعد دیکھا کہ آفس بند ہے. اسی درمیان اذان ہوئی, ظہر کی اذان. ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اذان ہو گئی ہے, میں مسجد جا کر کے نماز پڑھ کے آتا ہوں. اللہ اکبر, کیا ایمان, کیسی ثابت قدمی. ان کو معلوم ہے کہ جس سماج کے حوالے مجھے کیا جا رہا ہے, جن لوگوں کے حوالے مجھے کیا جا رہا ہے, اب مجھے یہاں پر قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے, معلوم ہے. اور پھر بھی ایسے موقع پر بھی جب اذان ہوئی تو ان سب کے سامنے کہتے ہیں کہ رب کا فرمان آ چکا ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اپنے مقتل تک پہنچ گئے, یعنی اپنے قتل گاہ تک پہنچ گئے. اللہ نے وہاں پر ان کے لیے انتظام ایسے کر دیا کہ وہ آفس اس وقت بند تھی. مسجد گئے, نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب سے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, تو کہا کہ نہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, لہذا آپ یہاں پر رکنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. لہذا ان کے لیے وہاں سے دوسری جانب بھیجا گیا, دوسرے مدرسے وغیرہ کو بھیجا گیا. پھر اس کے بعد بہت زیادہ بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے پورے شہر کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ جہاں پر بھی یہ ملے اس کو قتل کر دو. بعض لوگوں نے ان کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ خود اپنے خاندان کے ایک آدمی کے حوالے کر دیا گیا کہ چلتی ٹرین میں لے جاؤ, اور جب ٹرین بہت تیز ہو تو اس موقع پر دھکا دے کر کے اس کو قتل کر دو. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرنا چاہ رہا تھا, ان سے دین کا کام لینا چاہ رہا تھا. اور ایسا کام ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کس سے کیسے دین کا کام لیتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اس کے بعد پھر وہاں سے وہ ہوتے ہوئے کچھ اردو وغیرہ سیکھے, پھر اس کے بعد جامعہ دارالسلام عمر آباد پہنچے. وہاں پر عالمیت انہوں نے کیا, فضیلت انہوں نے کی, اور پھر اس کے بعد عربی کے اندر ماہر ہو گئے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا, نہیں ہم کو قرآن پڑھنے نہیں آتا, عربی سمجھ میں نہیں آتا, قرآن سمجھ میں نہیں آتا. جس کے دل میں توجہ ہو, جس کے دل میں تڑپ ہو, وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. اور قرآن کی زبان عربی, حدیث کی زبان عربی, یہ اللہ نے آسان کی ہے. دین اسلام کی خدمت کے لیے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو یقیناً ہمارے لیے آسان ہے, تو وہ سیکھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اب ان کے لیے مشکل اور پریشانی کی گھڑی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کو جاتے ہیں. حالانکہ ان کے اساتذہ نے ان سے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنے علاقے کو جائیں گے تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت اپنے دل میں برابر ہے. جب وہ اس جانب آ گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو جس مسجد میں وہ گئے تھے وہاں پر ان کے ماں باپ آئے, اور ماں کی ممتا, ماں کی تڑپ ایک الگ ہوتی ہے. معلوم تھا کہ بیٹا مسلمان ہو چکا ہے, تو آ کر کے وہ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا, آپ نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا. وہ امام بھی جانتے تھے کہ ماں کی تڑپ کیا ہے, لیکن حق بات اس کو بتانا تھا. انہوں نے بھی ارادہ کر لیا اور کہا کہ مائی, میں نے تمہارا بیٹا نہیں چھینا ہے, تمہارا بیٹا انشاءاللہ تم تک واپس آئے گا. یہ امام صاحب نے وعدہ کیا تھا. اب یہاں سے جب عمر آباد سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی, اور پھر اس کے بعد اپنے خاص لوگوں کو کہہ دیا کہ میں اب اپنے شہر آ رہا ہوں, اپنے ماں باپ سے مجھے ملاقات کرنا ہے. اپنے ماں باپ سے کہا کہ دوستوں نے کہا بھائی ابھی تک ماحول اس قدر گرم ہے کہ اگر تم جہاں پر بھی نظر ہو تم کو قتل کر دیا جائے گا. کہا کہ میں اپنے ماں باپ سے ملوں گا, اپنے ماں باپ کو اسلام کے بارے میں بتلاؤں گا. دیکھیے کتنی تڑپ ہے, صحیح بات مل گئی تو بتلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. وہاں پر جانے کے بعد امام صاحب کے پاس پہنچے. امام صاحب نے رات کے وقت ان کے والدین کو اطلاع دی, کہا کہ رات تو اب دیر ہو چکی ہے, صبح میں ملاقات کریں گے. جب صبح میں آئے تو والد تو رو رہے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, چونکہ 16 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے. اب تقریباً 8 سال کے بعد وہاں پر پہنچے تو زار و قطار رو رہے ہیں. ماں تو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس موقع پر وہ مسجد کے امام جو ان سے وعدہ کیے تھے کہ مائی تیرا بیٹا ہم نے چھینا نہیں ہے, تجھ تک واپس آئے گا, تو کہا کہ یہی تیرا بیٹا ہے, یہی تیرا بیٹا ہے. اس کے بعد چہرے کو, چونکہ بصارت جا چکی تھی ماں کی, تو ماں اس کے جسم پر چھوتی ہے لیکن اس کو پہچان نہیں پاتی, چونکہ داڑھی آ چکی تھی اور مسلمانوں کے لباس میں. لیکن آخرکار جب کان کو اس نے چھوا
تو دیکھا کہ یہاں پر کان میں بالی کے جو سوراخ ڈالا جاتا ہے وہ اس کے کان میں تھا. اس کو دیکھ کر کے یہ میرا باقی علام ہے, رونے لگی زار و قطار. اب پھر اس کے بعد جتنے بھی دکھ درد غم سارے بس آنسوں میں بہہ گئے. اب اس موقع پر لوگ ادھر سے ادھر سے آنے لگے اور شور شرابہ کرنے لگے. لیکن جب دیکھا کہ ماں باپ خود ان کے حال پر راضی ہیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیے, تو پھر دوسرا کون کیا کرے گا. سارے لوگ خاموش ہو گئے. اور اس موقع پر دیکھیے اسلام جو سیکھتا ہے, اسلام کی تعلیمات کو جو سیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند کر دیتا ہے. اب وہاں پر یہ اعلان کر دیا گیا اعظم گڑھ کے اندر کہ آج جو رمضان کا مہینہ ہے, یہ مہینے میں رمضان کی تراویح آپ پڑھائیں گے. تراویح پڑھا رہے ہیں تو ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں مسجد کے باہر بیٹھ کر کے قرآن سن رہے ہیں. کس سے؟ جو ایک خاندانی کافر گھرانے سے تھا, مشرک گھرانے سے تھا. قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے لوگوں کا امام بنا دیا جو خاندانی مسلمان ہیں. خاندانی مسلمان ہیں لیکن قرآن کو نہیں سیکھے, اللہ نے پیچھے کر دیا. قرآن کی شان ہے, سیکھیے قرآن. اسلام کی شان ہے, اسلامی تعلیمات کو سیکھیے, امامت کیے. پھر اس کے بعد عید کا وقت آیا, اعلان کر دیا گیا کہ عید کی نماز بھی یہی جن کا نام امام الدین رکھا گیا تھا, انہوں نے بعد میں خود اپنا نام محمد ضیاء الرحمن رکھ لیا. انہوں نے اپنا نام خود سے محمد ضیاء الرحمن رکھ لیا. تو کہا گیا کہ اب ضیاء الرحمن عید کی نماز پڑھائیں گے. اب یہ خبر تو پورے اعظم گڑھ کے اندر پھیل گئی. سارے لوگ, اب مسلمان بھی کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کون ہے؟ ایسا شخص جو خاندانی مشرک اور کفر کے گھرانے سے اسلام قبول کیا, اللہ نے اس کو امامت کے درجے پر فائز کر دیا. لوگ بھی دیکھ کر کے حیران اور شزدر رہ گئے. اور ایسا بہترین اور جامع خطبہ انہوں نے دیا کہ مسلمان بھی اس خطبے کے اندر رونے لگے, اور جو دوسرے مذہب کے لوگ تھے ان کے خاندان کے, وہ لوگ بھی رونے لگے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے ان کو عطا کیا. پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ گئے. وہاں سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مضمون لکھا. اور پھر اس کے بعد جامعہ ازہر گئے, ام القریٰ یعنی سعودی عرب کے اور مصر کے بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹی کے اندر وہ پڑھنے لگے, اور انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ مکمل کر لی. اور انہوں نے اپنا جو مضمون لکھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, چونکہ آج بہت سارے لوگ کیا ہے حدیث کے بارے میں انکار کرتے, منکرین حدیث, اور ان کو سب سے زیادہ شک اور شبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات جو ہیں اسی کے بارے میں آتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فتح خیبر کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کے شروع میں ہو گئی. تو 3 یا 4 سال کے وقفے میں 4000 سے زائد حدیثیں, 4500 سے زائد حدیثیں, یہ کس طریقے سے یاد رکھیں گے, کس طریقے سے سنے ہوں گے؟ اس طریقے کا اعتراض کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کیا ان کو کچھ بھی کام نہیں تھا؟ تو پھر ضیاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اسی کو انہوں نے منتخب کیا, اس مضمون پر لوگوں کو جواب دیا جائے. چنانچہ انہوں نے اتنا بہترین جواب دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ جو 4500 یا اس سے بڑھ کے تم بتلا رہے ہو جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں, ان میں دیگر صحابہ سے وہی باتیں بھی روایت ہیں. تو اب ان کی خاصیت تو نہیں ہوئی, تو صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کو انہوں نے الگ کیا, اور وہ تقریباً 2000 کے قریب تھی. 2000 کو 4.5 سال یا 4.5 سال کے درمیان پھر دنوں کا تناسب کیا گیا, تو ایک دن میں 2 حدیث کا تناسب آتا ہے. کیا اتنا یاد نہیں رکھ سکتے؟ اور ان کی کیا خاصیت تھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی؟ لوگ اپنے کام کاج میں رہتے ہیں, ابو ہریرہ نبی کے انتظار میں رہتے. کبھی کبھی نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے بھی گر پڑے تھے نبی کے سامنے. کیوں؟ اگر میں یہاں سے چلا جاؤں گا کھانے کے لیے, نبی باہر آئے کوئی حدیث بیان کر دیے, وہ مجھ سے چھوٹ جائے گی. حدیث سننے کا اتنا جذبہ, اتنی تڑپ. بعض صحابہ تو ایسے تھے جو دوسروں سے کہتے کہ میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں, آپ حدیث سننا, میں آؤں گا تو آپ کام کو جانا, میں حدیث سنوں گا. اس درمیان جو بھی حدیث نبی نے بیان کی ہم ایک دوسرے کو سنا لیں گے. یہ حدیث سے محبت تھی صحابہ کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے مضمون لکھا. اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جب ضیاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے, وقت کے محدث
ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ جب دکتور ضیاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے اور ان سے پھر کہتے یا صاحب ابی ہریرہ، اے ابو ہریرہ کے ساتھی، اے ابو ہریرہ کے ساتھی، دیکھیے کتنے سالوں بعد آئے، کتنے سالوں بعد آئے، اور احادیث کے بارے میں جو شکوک اور شبہات کیے جا رہے تھے ان کا انہوں نے جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ قرآن سب کے پاس ایک ہی ہے، جب بھی پوچھا جائے تو مکمل قرآن دے دیا جاتا ہے، لیکن صحیح حدیثیں ایک جگہ نہیں، ایک کتاب میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں یہ کوشش کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ مدینہ منورہ میں پڑھانے لگے، کس گھرانے سے تھے، کہاں چلے گئے، عربی سیکھی، عرب کو پڑھائے، عربی انہوں نے سیکھی اور عرب کو انہوں نے عربی پڑھائی۔ کیا شان ہے، کس وجہ سے ہے یہ شان؟ اسلام کی بدولت۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلند کر دیتا ہے، جو اسلام کو چھوڑ دے اس کو ذلیل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ مثالیں ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب، جو جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے اندر تو پوری حدیثیں صحیح ہیں، اب اس کے علاوہ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ایسی جتنی بھی حدیث کی کتابیں، ان کتابوں میں صحیح احادیث بھی ہیں، حسن درجے کی بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، بعض کتابوں میں موضوع بھی ہیں۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی اور 20 سال کا وقفہ لگا دیا، 20 سال صرف اسی میں، حالانکہ پڑھانے کے لیے دروس سارے کام اپنی جگہ جاری ہیں۔ اور جب ان سے سعودی حکومت نے ان کو نیشنلٹی دی تو پھر اس کے بعد انہوں نے صرف اپنے لیے کمرہ خاص کر لیا۔ اس کمرے کے اندر آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، صرف ایک تکیہ اور بستر اور اوڑھنے کے لیے چادر، باقی چاروں طرف حدیث کی کتابیں، اور کہتے کہ یہی میرا مسکن ہے، یہی میرا گھر ہے، یہی میرا مسکن، یہی میرا گھر ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر ایام میں جب ان کی حدیث کی وہ کتاب مکمل ہونے کے قریب تھی تو ان کی صحت کچھ ناساز رہنے لگی، تو پھر وہ بارہا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ یہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ لوگ ملاقات کے لیے آتے تو کہتے ہیں بھائی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کام مکمل ہونے تک باقی رکھے۔ اس میں ایک صاحب سے انہوں نے یہاں تک گزارش کر دی، اب وہ مسجد نبوی میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درود پڑھ رہے ہیں، تو وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں واللہ کہ ان کے کندھے پر کسی نے چھونے جیسا ان کو محسوس ہوا، لیکن دیکھا کہ آزو بازو میں کوئی نہیں ہے، ہلکا سا ان کو محسوس ہو کہ کوئی ان کو چھو رہا ہے لیکن کوئی وہاں پر نہیں ہے۔ تو پھر فوراً اس وقت ان کو دکتور ضیاء کی دعا کے بارے میں کہ اللہ مجھے اس وقت تک باقی رکھے جب تک یہ حدیث کا کام مکمل نہ ہو جائے یاد آئی۔ وہاں پر انہوں نے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دکتور ضیاء کو صحت عطا فرما اور ان کو یہ کام ان سے مکمل ہونے تک ان کی صحت عطا فرما اور ان کو زندگی عطا فرما۔ اس کے بعد وہ جو دعا وغیرہ کی گئی ان کے لیے الحمدللہ انہوں نے کام 12 سال کے اندر وہ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد 30 جولائی 2020 کو، جس میں ہر طرف کرونا کی جو خبریں پھیل رہی تھی، اس درمیان ظہر کی اذان ہو رہی تھی مسجد نبوی سے، ظہر کی اذان کے فوری بعد دکتور ضیاء کا انتقال ہو گیا۔ اور کیسی بڑی شخصیت جنہوں نے عجم عرب سارے لوگوں کو پڑھایا، بر صغیر کے سبھی لوگ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارے لوگ، سوڈان، مصر، افریقہ، جہاں جہاں پر بھی سب کو انہوں نے پڑھایا۔ اور اس دن مسجد نبوی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور ان کی خواہش کیا تھی؟ مدینہ منورہ کی قبرستان میں تدفین ہو۔ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، کٹر مشرک گھرانے میں اللہ نے ان کو چن لیا، یہ ایک ایسا موتی تھا، اللہ نے چن لیا اور آج ان کی تدفین ہو چکی، یعنی ان کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کی قبرستان میں، جہاں پر صحابہ کی اور بڑے بڑے ائمہ کرام کی، جلیل القدر صحابہ، یعنی بڑے بڑے جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ان کا حدیث پر عمل کرنے کا جو جذبہ تھا، گرچہ کہ وقت بڑھ رہا ہے لیکن یہ سننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے کام اس کے لیے وقت ہوتا ہے، کبھی کچھ اس طریقے کی باتیں وغیرہ سننے کے لیے نہیں وقت نہیں بڑھنا، ایسے ہم کہتے ہیں، لیکن
معذرت کے ساتھ کہ ہمیں اب یہ کچھ سننا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر ایک جذبہ، ہمارے دلوں کے اندر ایک انقلاب، ایک تڑپ اور صحیح جستجو آ جائے ہمارے اندر۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، حدیث کی ہمارے پاس کیا اہمیت ہے، دین کی ہمارے پاس کیا اہمیت ہے، باپ کو دیکھ رہے ہیں، خاندان کو دیکھ رہے ہیں، معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، ویسے ہی چل رہے ہیں، لیکن ان کے پاس دیکھیے دین کی اہمیت کیا تھی، حدیث پہ عمل کرنے کا جذبہ کیا تھا۔ وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے ہاتھوں اسلام قبول کیے، عمر آباد آئے، پڑھنے لگے، اور حدیث کے اندر جب بلوغ المرام کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر رفع الیدین کی حدیث انہوں نے پڑھی، فوراً عمل کرنا شروع کر دیا، فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر جب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے علاقے کو گئے تو جس امام صاحب کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ حنفی المسلک تھے، حنفی تھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، رفع الیدین وغیرہ منسوخ ہے نا، اس طریقے کی باتیں بیان کرنے والے۔ اب اس کے بعد جب وہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں کے بڑے سرے پر ہاتھ بندھ رہے ہیں، رفع الیدین کے ساتھ نمازیں پڑھا رہے، تو وہ حیران رہے یہ کیا ہو گیا اس کو؟ بولے یہ کون بولے تیرے کو؟ بولے کون بولے نہیں، مجھے نبی کی حدیث ملی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، حدیث ملی، میں نے عمل کیا۔ تو دیکھیے آپ، ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والا جب مسلمان ہوا، اس کے سامنے حدیث پہنچی، اس پر فوراً بلا چون و چرا عمل شروع کر دیا۔ ہم خاندانی ہے نا، ہمارے ذہنوں میں ٹھونس دیا گیا، نہیں نہیں فقہ حنفی مانو مانو۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ کون ہے دنیا کی ایسی شخصیت جو نبی کی حدیث آنے کے بعد کسی کی بات ہم سن سکیں؟ ان کے پاس ہے وہ تڑپ۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو بھی دوسرے مذہب سے اسلام میں آتا ہے اس کو قرآن کی کوئی آیت معلوم ہوتی ہے یا حدیث کا کوئی حکم ان کو معلوم ہوتا ہے، فوراً اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے نبی کا حلیہ کیسے تھا، ہم کو معلوم ہے کہ نبی کی اخلاق والی زندگی کیسے تھی، ساری باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جب وہ ابتدا میں تھے ان کی داڑھی کو تھوڑا سا انہوں نے شیپ میں کر لیا تھا، تو ایک جو اسی مکتب فکر کا تھا یعنی جماعت اسلامی نظریات کا، اس نے ان کے بارے میں مضمون ہی لکھ دیا کہ دکتور ضیاء بھی اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اپنے داڑھی کو شیپ میں رکھتے ہیں۔ اب وہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی، کچھ سالوں کے بعد اسی مضمون نگار سے ان کی ملاقات ہوئی تو بار بار اس سے صرف یہی سوال کر رہے ہیں، ایک بہترین شیپ میں داڑھی، تو وہ آدمی شرمندہ ہو گیا، وہ آدمی شرمندہ ہو گیا، چونکہ وہ داڑھی کو کس لیے شیپ میں رکھے تھے، حدیث نہیں ملی تھی یا اس سے متعلق ان کو صحیح باتیں معلوم نہیں تھی۔ جب حدیث معلوم ہو گئی تو انہوں نے مکمل داڑھی چھوڑ دی۔ تو دیکھیے کتنی مثالیں ہیں، کیسی خدمات ان کی تھی۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ لہذا سامعین، ہم لوگوں کے لیے، ہم چونکہ مسلم گھرانے میں ہیں نا تو قدر و قیمت نہیں معلوم ہوتی، لیکن اللہ کا فضل پھر بھی ہم پر یہ ہے کہ ہم توحید پر ہیں، لیکن ہمیں اس توحید کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ جستجو ہونا جیسے دوسرے لوگوں کے اندر تھی، یہ تڑپ ہونا کہ ہم دین اسلام کو دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اور سب سے بہتر بات جو ہمیں کرنا ہے، قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بتلانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، جس طریقے سے بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ صحت عاجل عطا فرمائے، ایمان و ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ من لا نبی بعدہ۔